لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. ماہ رمضان المبارک سن 1441 ہجری کی 11ویں شب ہے، اور ہمارا مسلسل بیان اور گفتگو دعائے افتتاح کے ان جملوں کی تشریح اور شرح کے عنوان سے ہو رہا ہے کہ جن کی نسبت ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب دی گئی ہے. ہم نے یہی اس دعا کی تلاوت کہہ لیجئے یا اس دعا کی شرح کے عنوان پر جو گفتگو کا شرف حاصل کیا. ابتدا میں حمد باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا اور پروردگار عالم کی ثنا، اس کی حمد کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. پروردگار کی نعمتوں کا ذکر فرماتے جا رہے ہیں اور اس کے لامتناہی کبھی ختم نہ ہونے والے کرم کو مولا بیان فرماتے جا رہے ہیں. توبہ و استغفار کے لیے بہترین سے بہترین جملے اس دعا کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دیے گئے، اور ہمیں مولا نے یہ سکھلایا کہ دیکھو، جب اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے منعم سے، منعم یعنی آپ کو باؤنٹیز دینے والا، آپ کو بلیسنگز عطا کرنے والا، آپ کو نعمتوں میں بھر دینے والا خدا، جب اس کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے تو عام الفاظ سے نہیں بلکہ ایسے خوبصورت الفاظ اور پرمعنی الفاظ اور بامعرفت الفاظ کہ جو زبان مبارک امام معصوم سے جاری ہوئے ہیں، ان الفاظ کی مدد لے کر خدا سے مناجات کیا کرو، اس سے راز و نیاز کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے کائنات کے رازوں سے باخبر فرمایا ہے. کائنات کے جو راز ہیں
وہ کون جانتا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم ہستیاں جانتی ہیں. اور راسخون فی العلم ہستیاں وہی ہیں کہ جنہیں ہم اور آپ اولاد رسول کہا کرتے ہیں، یعنی کہ ائمہ اطہار، ہمارے معصومین ائمہ علیہم السلام. اور اسی لیے پھر شکر کا مقام بھی آ جاتا ہے کہ انسان اتنا شکر ادا کرتا ہے خدا کا کہ خدا پروردگار تو نے ایسے امام ہمیں عطا کیے، ایسے مولا عطا کیے. یقین جانیے، دیکھیں ٹرانسفارمر کا کیا کام ہوتا ہے. اگر ہم اپنا وہ جو چارجر ہے، ٹیلی فون کو چارج کرنے والا جو ڈاک ہوتا ہے، چارجر اگر ہم سوئچ میں لگائیں، اپنے گھر کے سوئچ بورڈ کے اندر لگائیں تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر ہم اس سوئچ بورڈ کے اندر کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹرانسفارمر سے آ رہا ہے. اگر ڈائریکٹلی چارجر کو ٹرانسفارمر کے اندر لگا دیں گے تو وہ ہمارا فون چارج نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا فون خراب کر دے، یا یہ ہے کہ وہ چارجر جل جائے گا. کیوں جل جائے گا؟ اس لیے کہ اس چارجر کے اندر وہ پاور اور وہ طاقت سکت نہیں ہے برداشت کی کہ جو اس 11,000 واٹس کے الیکٹریسٹی کے پاور کو برداشت کر سکے. کہاں 11,000 واٹ کا کرنٹ کے جو پاور ہاؤس سے آ رہا ہوتا ہے ٹرانسفارمر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور جو ٹرانسفارمر کے باہر نکلتا ہے وہ صرف 220 یا 240 وولٹس کا کرنٹ ہوتا ہے. باقی سارے جو ہزاروں واٹس ہیں وہ ٹرانسفارمر نے اپنے اوپر برداشت کیا ہے، اسے اپنے اوپر لیا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو پاور ہاؤس اور ہمارے درمیان ایک ایسا وسیلہ بن رہی ہے، درمیان کی ایسا ٹرانسفارمر بن رہی ہے کہ جو اس ہائی پاور کو ہماری جتنی ضرورت ہے اور ہماری جتنی برداشت ہے اس میں کنورٹ کر کے ہم تک پہنچا رہی ہے. ہم خاک کے پیدا ہوئے بشر، اور پروردگار عالم نور کامل، واللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا زجاج والزجاج فیہا مصباح المصباح کانہ کوکب دری. اب آیہ نور کی بہرحال تفسیر تو ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن پروردگار عالم اور ہم بندہ بشر، ہماری کیا بساط اور ہماری کیا حیثیت کہ براہ راست پروردگار عالم سے احکام اسلامیہ کو لے لیں. لہٰذا کوئی ایک ایسا برج درمیان میں ضروری تھا، اور یہ اللہ جانتا تھا کہ ایسا برج چاہیے کہ جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہمیں جوڑ سکے. سیڑھی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نیچے والوں کو اوپر پہنچا دیتی ہے، اوپر والوں کو نیچے پہنچا دیتی ہے. پروردگار عالم اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اہل بیت اطہار کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے بندے اہل بیت اطہار کے ذریعے سے اپنی حاجتیں، مناجات اور اپنی جتنے بھی باتیں ہیں وہ پروردگار عالم تک اہل بیت کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. اور یہ سیڑھی، یعنی کہ یہ درمیان کا واسطہ اور وسیلہ اگر کسی ایک جانب سے کٹ جائے، اگر سیڑھی اوپر سے اس کا جوڑ ٹوٹ جائے، اس کا کنیکشن اگر اوپر سے ٹوٹ جائے تو نیچے سے جڑی ہوئی ہو تو یہ نیچے کی باتیں اوپر نہیں پہنچا سکتی، اور اگر نیچے سے کٹی ہوئی ہو تو پھر اوپر کی باتیں نیچے نہیں پہنچا سکتی. بس بات کو جتنا مناسب اور آسان کر کے پیش کیا جا سکتا تھا وہ یہی تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام وہ ہیں کہ اگر ہم ان کے در پر چلے گئے اور ہم نے اپنی جبین عشق کو ان کے در پر جھکا دیا، اور پروردگار عالم نے یہی کہا ہے کہ اگر تم اس دروازے پر پہنچ گئے تو سمجھو میرے پاس پہنچ گئے، کہ معنی یہی ہے کہ اگر تم اہل بیت کے پاس پہنچ گئے تو یاد رکھنا وہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں بارگاہ رب العزت پروردگار عالم میں لے جا کر کھڑا کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ معرفت الہی کا درس، توحید شناسی کا درس اہل بیت اطہار سے بہتر اور کسی نے نہیں دیا. اگر اس بات کا ثبوت چاہیے تو جا کر نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پہلا سرمن نہج البلاغہ کا مولا کائنات علیہ السلام کا کریشن آف دس ورلڈ کے اعتبار سے پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو کہا ہے نا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو ان سے پوچھو جن کو پتہ ہے. کائنات کی تخلیق جن ہستیوں کے سامنے ہو رہی تھی ان کی زبان سے اگر کائنات کی تخلیق کا احوال سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا اور وہ لطف آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ گویا علی بن ابی طالب کے آنکھوں کے سامنے کائنات خلق ہو رہی ہے. لہٰذا یہ ہماری میراث ہے نہج البلاغہ، یہ ہماری میراث ہے صحیفہ سجادیہ، یہ ہماری میراث ہے کہ جسے ہم نے تلاوت کرنی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں ہے. آئیے ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں
اور اب بالکل اختتامی مرحلے کی طرف آ جائیں. ہم صرف اب 2 باتیں رہ گئی ہیں. دعا، امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ دعا کہ جو مومنین پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں امام کے حوالے سے اور آخری زمانے کے حوالے سے. اور دوسرا جو بالکل لاسٹ پارٹ ہے وہ امام علیہ السلام کی اپنی زبانی اپنی غیبت کا مرثیہ. تو دعا کے الفاظ یہ: وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اے خدا درود نازل فرما اپنے ولی امر پر. اللہم وصل علی ولی امرک، تیرے امر کا ولی، تیرے احکام کا اختیار رکھنے والا، یعنی کہ جو تیرے احکام ہیں پروردگار انہیں زمین پر جو نافذ کرنے والی ہستی ہے اس کا نام ہے امام معصوم. اللہم وصل علی ولی امرک، کون؟ امام زمانہ علیہ السلام. القائم المؤمل، کہ جن کا لقب قائم ہے اور جو مؤمل ہیں، لوگوں کو پوری دنیا کو ان سے بڑی امیدیں ہیں. مہدویت کا کانسیپٹ صرف اور صرف ہمارے ہاں اہل تشیع حضرات کے اندر نہیں پایا جاتا صرف اور صرف، بلکہ اہل سنت برادران کے یہاں بھی ہے. اور مزید اگر آپ چلے جائیے تو دنیا کے اور جو مذاہب اور ریلیجنس ہیں اس کے اندر بھی ایک میسیہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ جس نے آنا ہے اور آنے کے بعد اس کائنات کو ایسے نجات دینی ہے کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اسی طرح سے وہ آنے والا مسیحا، وہ آنے والا عدل کو قائم کرنے والا امام زمانہ علیہ السلام، نرجس کا لال امام حسن عسکری علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دیں گے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ان کے صدقے میں ورا یعنی کہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، پروردگار عالم کی پوری کریشن جو اللہ نے خلق کیا ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ان کے دست مبارک سے رزق تقسیم ہوتا ہے اللہ کی پوری کائنات کے اندر. یعنی ہم مانگتے اللہ سے ہیں، ملتا امام سے، ملتا در امام علیہ السلام سے. والعدل المنتظر، اور یہ ایک ایسے عدل ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ وہ آنے والا آئے اور آنے کے بعد عدل و انصاف کو پھیلا دے. وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اے خدا ان کی حفاظت فرما، ان کو گھیرے میں لے لے ملائکہ کے، ملائکہ کو ان کے چاروں طرف ایسے پھیلا دے کہ ملائکہ ان کی حفاظت کرنے لگیں، اس لیے کہ انسانوں سے امام زمانہ علیہ السلام کو خطرہ ہے. روایتوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جب مولا تشریف لائیں گے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر امام زمانہ علیہ السلام کی بھی شہادت ہوگی. اور وہ ایک عورت کی جس کو عورت کہا گیا ہے، لیکن پھر روایتوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مونچھوں کا ذکر بھی ہے. یہی وجہ کہی گئی کہ صرف عورت اس کے جینڈر کے حساب سے نہیں بلکہ عورت اس کے کیریکٹرسٹکس کے اعتبار سے، کہ عورت عربی زبان میں ایک چھپی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے. لہٰذا ایک ایسی کوئی پرسنالٹی ہوگی کہ جو چھپی ہوئی ہوگی، اچھے لوگوں کے اندر ایک برا شخص چھپا ہوا ہوگا کہ جو آ کر امام علیہ السلام کو اس وقت آ کے شہید کر دے گا. وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اپنے مقرب ملائکہ کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرما. وَأَيَّدْهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ یا رب العالمین، اور ان کی مدد فرما روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے. یا رب العالمین، ہے تمام عالموں کو پالنے والے. اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیج دے. القائم بدینک، وہ کہ جو دین کو قائم کریں گے. دین نازل تو ہوا لیکن ابھی تک دین مکمل طور پر قائم نہیں کیا جا سکا ہے. کوئی اپنا دین بنا کر بیٹھا ہے، کوئی اپنا فرقہ بنا کر بیٹھا ہے، کوئی اپنا مسلک بنا کر بیٹھا ہے، کوئی دین کے اندر دین بنا کر بیٹھا ہے. لیکن جب مولا تشریف لے کر آئیں گے تو وہ دین کہ جو دین پروردگار عالم نے چاہا ہے ایگزیکٹلی منوعاً اسی دین کا نفاذ ہوگا. اور یہی کہا جاتا ہے اس جملے کے اعتبار سے جب یہ بات آتی ہے کہ مولا تشریف لے کر آئیں گے اور ایک حکومت کو قائم کریں گے. حکومت کو قائم کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سسٹم ہوگا کہ جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور یہ سسٹم ایگزیکٹ کاپی ہوگا مولا کائنات علیہ السلام کے حکومت کے یا مولا کائنات علیہ السلام کے دور کے سسٹم کی بالکل کاپی ہوگا. اسی لیے جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا حالات ہوں گے اور وہ کیا سینیریو ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے،
تو کہا گیا کہ جا کر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ظاہری طور سے آگے کیا گیا اور مولا تشریف لے کر آئے اور مولا نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ میں دارالخلافہ قرار دیا، اور جو کچھ مولا نے اپنے اعتبار سے اپنے سسٹم کے اندر امپلیمنٹ کیا وہی چیزیں امام زمانہ علیہ السلام آ کر نافذ کریں گے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ ریزمبلنس ہے پہلے علی اور آخری علی کے اعتبار سے کہ جہاں پر بیٹھ کر مولا کائنات علیہ السلام مسجد کوفہ کے اندر، آج بھی جا کر دیکھ لیجئے گا اس مقام کی یادگار موجود ہے مسجد کوفہ کے صحن کے اندر، کہ جسے ہم اور آپ دکۃ القضا کہتے ہیں۔ یہ دکۃ القضا وہی جگہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس 5 سال، تقریباً 5 سال یعنی کہ 4 سال اور تقریباً 8 مہینے جو مولا نے کوفہ میں گزارے، اس کے دوران جب مولا کوفہ کی مسجد آتے ہیں نماز کے لیے تو دن میں ایک وقت مولا نے معین فرمایا ہے، اور دکۃ القضا، دا پلیٹ فارم آف جسٹس، وہاں پر مولا بیٹھتے ہیں اور وہاں سے مولا لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے ہیں، قضاوت فرماتے ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ وہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر ان کا لال، زمانے کا امام، نرجس کا بیٹا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہیں پر مولا امام زمانہ کی مسند قضاوت لگے گی اور وہیں سے مولا فیصلے فرمائیں گے دوبارہ سے، اسی آن بان شان سے کہ جس طرح سے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے۔ وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْقَائِمِ بِدِينِكَ اسْتَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین کا خلیفہ قرار دے، كَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے انہیں زمین کا خلیفہ بنا جس طرح سے ان سے پہلے کے جو 11 امام ہیں انہیں تو نے ہی امام بنا کر اس زمین پر بھیجا تھا۔ یعنی کہ 11 اماموں کی امامت کی دلیل کے طور پر یہ جملہ بھی آ رہا ہے۔ مکن لہو دینہ الذی ارتضیتہ لا ابدلہ من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا، اور ان کے آ جانے کے بعد پھر جو وہ سسٹم نافذ ہو جائے گا اس کے بعد تیرے علاوہ اور کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی اور کسی کو تیرا شریک قرار نہیں دیا جائے گا۔ اللہم اعزہ واعزز بہ، اے خدا انہیں عزت عطا فرما اور ان کے صدقے میں ہمیں عزت عطا فرما۔ سنتے جائیے گا، وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ، ان کی مدد فرمائیے گا اور ان کے صدقے میں ہماری مدد فرمائیے گا۔ وَافْتَحْ لَهُ وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور انہیں بہت بڑی مدد نصیب فرمائیے گا۔ کس کی صورت میں؟ ان کے مخلص اصحاب کی صورت میں۔ کون ہوں گے مولا کے اصحاب؟ کسی کو نہیں پتا، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کو نہیں پتا، آج کوئی نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی کہ یہ وہ ہوگا۔ ہاں، ہم اپنی زیست میں کسی کو دیکھ کر یہ تو حکم تو لگا سکتے ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کس کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ وہ ہے کہ جو مجھے چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ ہم سب تو چاہتے ہیں کہ مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں، مولا کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو، لیکن کمال یہ ہے کہ مولا آ کر کہیں مجھے یہ بندہ چاہیے، مجھے یہ آدمی چاہیے، آئی وانٹ دس مین۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب میں مولا پر، اب میں بہت آسان کر کے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جب میں مولا پر ریسرچ کروں گا، میں مولا کی سیرت کو پڑھوں گا، میں مولا کی احادیث کو پڑھوں گا، میں اس علم کو پڑھوں گا کہ جو مولا احادیث کی صورت میں چھوڑ کر گئے ہمارے درمیان، اس سے مجھے اب مولا تو ہمارے درمیان نہیں ہے نا، تو کیا ہے ہمارے پاس؟ مولا کا کلام ہے، مولا کے آثار ہیں، آثار۔ اب وہ جو آثار ہمارے ملک کے کسی انٹیریئر کے علاقے کے اندر نکل آتے ہیں، مونجو دڑو کہہ لیجیے، ہڑپا کہہ لیجیے، جو بھی ہیریٹیج وغیرہ نکلتی ہے، ہم فوراً دوڑ کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ نہیں جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن ہے، اور اس وطن کا ایک شہر ہے، اور اس شہر کا ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر کئی ہزار سال پہلے کی ایک ہیریٹیج نکل کر آئی ہے۔ آئی وانٹ ٹو گو اینڈ سی اٹ، بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ تو جو امام معصوم کا 1400 سال پہلے کا کلام ہے، اس سے کیوں ہمیں علم نہیں ملے گا؟ اس سے کیوں ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا؟ اس سے کیوں ہمارے دلوں کو شفا نہیں ملے گی؟ لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ جتنا ہو سکے کریں، امام کی سیرت کا مطالعہ، امام کی لائف ہسٹری۔ صرف ایک بزرگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف انسان اپنی اگر اتنا کر لے کہ مولا کی لائف ہسٹری کو پڑھ لے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے سیرت امیر المومنین، ایک بہت موٹی سی کتاب ہے 1500 پیج کی، ضروری نہیں ہے کہ پوری پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری پڑھیں، جلد تا جلد پڑھیں، نہیں، فہرست اٹھائیں، انڈیکس دیکھیں، اس کے اندر جو ٹاپک اچھا لگے اٹھا کر پڑھنا شروع کریں، انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، آپ نہیں چھوڑیں گے وہ کتاب مکمل کیے بنا۔ اگر کوئی شخص یہ کر لے
کہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک دورہ مکمل کر لے، کیا اس کا اثر ہے؟ دنیاوی اثر کی بات کر رہا ہوں، جو روحانی اسپریچول آثار ہیں وہ بات کی بات ہے۔ دنیاوی اثر یہ ہے کہ اس کی ڈیسیجن میکنگ پاور کے اندر بڑا بوسٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیسیجن میکنگ پاور بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے، فیصلے بہت آسانی سے لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ چکا ہے، اب اس کا ایک ذہن بن چکا ہے، ایک اسکیچ اس کے سامنے آ گیا ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک فریم ورک اس کے سامنے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ فارم ہو جاتا ہے انسان، اسٹیڈ فاسٹنس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہم وفتح لنا فتحا یسیرا، اور ان کی کامیابی بہت آسانی کے ساتھ فرما دے۔ وجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اپنی جانب سے انہیں سلطان نصیر، دی گریٹ ہیلپ، سب سے بڑی مدد نصیب فرما۔ یہ کس صورت میں ہوگی؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کون سی ملے گی؟ ایک گروہ ہوگا رجعت کا عقیدہ، عقیدہ رجعت، زیارت آل یاسین پڑھنے والے بہت اچھے سے جانتے ہیں، وَأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، رجعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں کوئی ریب، کوئی کجی نہیں ہے۔ یقیناً رجعت ایک دور آئے گا کہ جب مولا حسین علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئیں گے، آقا حسن مجتبیٰ پھر سے دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، اور دیگر جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں اور کچھ دشمنان ہیں ان میں سے بھی کچھ ہوں گے کہ جو تشریف لے کر آئیں گے، پھر سے معرکہ ہوگا، اور پھر معرکہ کربلا اپنے اختتام کو پہنچے گا ظہور امام علیہ السلام کے بعد۔ وَاجْعَلْ لَهُ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک، ان کے ذریعے سے دین نبی اور سنت نبی کو ظاہر کر دے۔ کیوں؟ ابھی چھپ چکی ہے، اسے چھپایا جا رہا ہے۔ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ آگے سنیے گا، اس کی وجہ مولا ہی بیان کر رہے ہیں۔ حتی لا یستخفی بشیء من الحق، تاکہ حق کی کوئی بات چھپائی نہ جائے۔ مخافت حدم من الخلق، اللہ کے بندوں میں سے کسی سے خوف کھا کر کوئی حق کی بات چھپائی نہ جائے۔ انسان کو اس بات سے بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو جائے کہ جس ماحول میں انسان کسی دوسرے انسان سے ڈر کی وجہ سے حق کہنے سے ڈرے۔ حق کہنے میں کس ڈر کی بات ہے؟ لیکن تھا رسول کو بھی حق کی بات پہنچاتے ہوئے ایک ڈر تھا لوگوں کا۔ واللہ یعصمک من الناس، اسی لیے تو پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول کہہ دیجئے، وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر پہلے ہی نازل کر دیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا رحمت للعالمین، اے یاسین کہہ کر پکارنے والے، اے طٰہٰ کہہ کر پکارنے والے، اے مدثر کہہ کر پکارنے والے، اے مزمل کہہ کر پکارنے والے، اپنے حبیب کو پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی نہ انجام دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہاتھ رکھا، واللہ یعصمک من الناس، میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ کا تعاقب کریں گے یہ پیغام پہنچانے پر۔ لہٰذا حق کی بات پہنچانے پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہے کہ جو آ کر آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن جب مولا تشریف لے کر آئیں گے تو اس کے لیے کیا جملہ ہے؟ مخافت احد من الخلق، جب اے خدا ان کے ذریعے سے دین کو ظاہر کر دے جو چھپایا جاتا ہے۔ حتی لا یستخفی بشیء من الحق، تاکہ حق کی کوئی بات چھپی نہ رہ جائے، جتنا حق تو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے سب سامنے آ جائے۔ مخافت احد من الخلق، تیرے بندوں میں سے کسی بندے کے خوف کی وجہ سے حق چھپا نہ رہ جائے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، ہم اے خدا تجھ سے بڑی گہری دل کے ساتھ اور بڑی تڑپ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت اور وہ نظام کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد ہی عمل میں آئے گا وہ ہمیں نصیب فرما، یعنی کہ امام زمانہ کا ظہور فرما تاکہ مولا تشریف لے کر آئیں اور جو وہ دین نافذ کریں، اس زندگی میں، اس دور کے اندر ہمیں زندگی گزارنا اور مولا کا دور دیکھنا ہمیں نصیب ہو۔ تو عز بہ الاسلام واہلا، کہ ان کے ذریعے سے اور اس دولت کے ذریعے سے تو اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت بخشے گا۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهَا، اور اہل نفاق، اہل ہپوکریسی، اہل منافقت کو پروردگار تو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اور اپنی طاعت اور
اپنی قیادت اور اپنے راستے کی طرف ان کے سبب سے ہم کو اس پر گامزن کرے گا. وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا و آخرت کی عزت ان کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوگی. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا, ابھی تک ہم جتنی معرفت حاصل کر سکے اس پر باقی رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. وما قصرنا عنہ فبلغنا, اور جو کچھ ہم حاصل نہیں کر سکے اس سے درگزر فرما, اور جو رہ گیا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہم المم بہ شاءسنا, اے خدا ہماری پریشانی کو ہمارے مولا تک پہنچا دے. ہم بہت پریشان ہیں, اور یہ جملہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے مولا سے گفتگو کرتا ہو. یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو جب ذریح ابا عبداللہ پر جاتا ہو تو حسین کو بھی یاد رکھتا ہو اور وارث خون حسین کو بھی یاد رکھتا ہو. یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اپنی مصیبت کے وقت سب سے پہلے امام زمانہ سے رابطہ کرتا ہو. آپ میرے زمانے کے امام ہیں مولا, آپ دیکھ رہے ہیں, جب آپ چاہیں آپ میرے اعمال پر نگاہ کر سکتے ہیں, اور میرے اعمال تو آپ کے پاس ہفتے میں 2 مرتبہ پیر کو اور جمعرات کو پیش بھی کیے جاتے ہیں. کچھ اعمال کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں, کچھ اعمال کو دیکھ کر آپ گریہ فرماتے ہیں. مولا کو پہلے ہی بہت رلایا گیا ہے عزیزو, اپنے اعمال کے ذریعے سے مولا کو اور نہ رلائیں. ایسے اعمال کریں کہ وہ مہدی کے جو خون کے آنسور ہوتا ہے کم سے کم آپ کے اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے. اور جب مولا اعمال کو دیکھتے ہیں, اچھے اعمال کو, اور خوش ہوتے ہیں تو صرف خوش نہیں ہوتے, دعا فرماتے ہیں وہ اعمال کرنے والے کے لیے. اللہم المم بہ شاءسنا واشعب بہ صدانا, ہمارے اس بکھیر پن کو کمبائن کر دے, ہمیں گیدر کر دے. ہم بکھرے ہوئے مولا, کوئی کس نام پر بکھرا ہوا ہے, کوئی کس نام پر بکھرا ہوا ہے, کسی نے کس چیز کو وجہ اختلاف بنا لیا ہے, کس نے کس چیز کو وجہ اختلاف بنا لیا ہے. مولا ہمیں مولا عباس کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رسی پر جمع ہو جانے اور اس کو تھام کر ایک ہو جانے کی توفیق عنایت فرما. ورتق بہ فتقنا وکثر بہ قلتنا واعزز بہ ذلتنا, اور ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے ان کے صدقے میں. واغنی بہ عائلنا, اور ہمیں ہمارے اہل و عیال کو ان کے طفیل غنی کر دے, بے نیاز کر دے, کسی کے محتاج نہ رہیں سوائے آپ کے. واغض بہ عن مغرمنا ویسر بہ اسرنا وانجز بہ مواعیدنا واستجب بہ دعوتنا وآتنا بہ سؤلنا وبلغنا بہ من الدنیا والآخرت آمالنا وآتنا بہ فوق رغبتنا, اور ہمیں ہماری امیدوں سے زیادہ بڑھ کر عنایت فرما. اے خیر مسئولین, اے وہ کہ جس سے بہتر نہیں ہے کوئی جس سے مانگا جا سکتا ہے. وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ, اور تجھ سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آ جائیے وہ جملے کہ جو آخری شکوے کے جملے ہیں, مرثیے کے جملے. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا, اے خدا ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں. شکوہ کیا پتہ ہے؟ شکوہ شکایت وہ ویسا شکوہ نہیں ہے کہ جو نیگیٹو سینس میں ہو. یہ شکوہ ہے ناز اور لاڈ والا شکوہ. یہ شکوہ ہے اپنی بے بسی کو ظاہر کرنے والا شکوہ کہ اے خدا ہمارا نبی ہمارے درمیان نہیں ہے. ہم اپنے نبی کے دور کو بڑا مس کرتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دور واپس آئے گا جب ان کا وارث و والی واپس آئے گا. ہم علی کے دور کو بڑا مس کرتے ہیں. ہم مولا حسن کے دور میں نہیں تھے, ہم مولا حسین کے دور میں نہیں تھے, ہم مولا سجاد کے دور میں نہیں تھے, ہم دیگر ائمہ اطہار مولا رضا کے دور میں نہیں تھے, ہم مولا موسیٰ کاظم کے دور میں نہیں تھے, امام تقی و نقی و عسکری علیہم الصلاۃ والسلام ان کے دور میں نہیں تھے. اگر ہم ان کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی کسی مشکل میں کیا کرتے؟ فوراً کہاں کا سفر کرتے؟ مدینہ منورہ کا سفر کرتے نا, مولا کے گھر جاتے, ورنہ سامرہ جاتے, ورنہ کوفہ جاتے. مگر مولا تیری حجت اس دنیا میں ہے مگر نہیں معلوم, نہیں جانتے کہاں ہے. تیرا ولی اس دنیا میں ہے, ہم جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں. ہماری نظروں سے اوجھل ہے, وہ ہمیں دیکھ پاتا ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے. حاجی انہی کی صدارت میں ہر سال حج کرتے ہیں مگر ان کی چہرے کی دیدار سے محروم ہیں. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا, اور ولی غائب ہے, پردہ غیب میں ہے.
وکثرت عدونا، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وقلت عددنا، ہماری تعداد بہت کم ہو گئی ہے، وشدت الفتن بنا، اور جو ہمارے ساتھ فتنہ کرنے والے لوگ ہیں اس کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، وتظاہر الزمان علینا، اور زمانہ ہمارے خلاف ایک ہو گیا ہے، فصلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعا کتنا پہلے مولا نے تعلیم فرمائی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی اسی ماہ رمضان مولا امام زمانہ نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی۔ فصلی علی محمد وآلہ وأعنا علی ذلک بفتح منک تعجل، اور اے خدا اس سلسلے میں ہماری مدد کر کے تیری جانب سے مولا کو اور ہمیں جلد کامیابی نصیب ہو، وبالضر تکشف، اور ہماری بری حالت دور ہو جائے، ونصر تعز، وسلطان حق تظہر، ورحمت منک تجللناہا، اور تیری رحمت اپنی 100% کے اوپر پہنچ جائے، اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ کب؟ جب امام زمانہ علیہ السلام آئے، مولا رضا علیہ السلام کے پاس کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور وہ آیا تھا کہاں سے؟ ہند سے۔ اب یہ روایت ہے، ہند میں اسے پتہ چلا کہ خراسان میں اس زمانے کی ایک حدیث اس تک پہنچی۔ ہندوستان میں ایک شخص مولا رضا علیہ السلام کے دور میں ہند میں، اصول کافی کی روایت، وہ شخص یہ حدیث اس تک پہنچتی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اس عالم میں کہ اس نے اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا، مات میتۃ الجاہلیہ، تو اب وہ معرفت امام کی تقودوں میں لگ گیا۔ تلاش کرتے 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 پتہ چلا کہ اس زمانے کی حجت یعنی کہ سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام خراسان میں موجود ہے، لہٰذا یہ ہند سے آل دا وے سفر کرتا ہے خراسان، مرو، مشہد، اور وہاں مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد جو اس نے گفتگو کی وہ کی، چلیں وہ بھی سن لیں، ایک ہی جملے میں سن لیں۔ جیسے پہنچا سلام کیا، مولا رضا علیہ السلام نے اسے سلام کا جواب دیا اور ہندی زبان میں کلام کرنا شروع کیا، کوئی عربی نہیں، ہندی زبان، وہ زبان کہ جو اس کے علاقے کی رائج زبان تھی، اس میں کلام کیا۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ مولا کو یہ زبان بھی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر مولا نے کہا کہ تجھے دلیل مل گئی یا اور کوئی دلیل چاہیے؟ تو خاموش ہوا، تو مولا نے زمین پر اپنے دست مبارک کو پھیرا، اور جب مولا رضا نے زمین پر دست مبارک کو پھیرا تو جہاں جہاں سے مولا کا ہاتھ ہٹتا جاتا تھا وہاں سے خزانے نمودار ہوتے چلے جاتے تھے، اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور فوراً سے مولا نے اپنا ہاتھ جس سمت میں بڑھایا تھا پلٹا کر واپس اسی اپوزٹ سمت کے اندر گھمانے لگے، اور وہ خزانہ چھپ گیا اور دوبارہ سے اس پر مٹی آ گئی۔ مولا اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہ خزانہ ہے کہ جو ہمارے قائم اللہ کی حجت کے آنے کے بعد یہ زمین اپنے خزانے کو جو ظاہر کر دے گی نا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال تجھے دکھائی ہے۔ بس عزیزان محترم، پروردگار عالم کی رحمت اپنے عروج پر پہنچے گی جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے۔ وعافیت منک تلبسناہا برحمتک یا ارحم الراحمین، اور ایسی عافیت ان کے نصیب سے ہمیں عطا کر کہ جو ہمیں گھیر لے، لباس کی طرح سے ہمیں عافیت پہنا دے، سلامتی پہنا دے۔ میں نے اپنی گفتگو کو عزیزان محترم یہاں پر ختم کیا، اگرچہ پہلے سے تو وعدہ کچھ اور تھا۔ مولانا مرزا صادق حسن صاحب قبلہ پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ برقرار رکھے۔ انہوں نے ان دنوں میں ماہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تفسیر کے عنوان سے خطاب کرنا تھا محفل مرتضیٰ میں 1441 ہجری کے ماہ رمضان سے، لیکن لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کی جو صورتحال کی وجہ سے سفر کا سلسلہ رک گیا، کہ جس کی وجہ سے مولانا محترم نہیں پہنچ پائے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص وضو سے محروم ہو جائے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر مجبوری میں تیمم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بندہ حقیر طالب علمانہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا کچھ دنوں تک، انشاءاللہ آگے بھی اس سلسلے کو علماء بڑھائیں گے۔ اور ایک طالب علم کا کلام آپ نے سماعت فرمایا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو کچھ پڑھا گیا اور جو کچھ سنا گیا
اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور امام جیسا ہمیں چاہتے ہیں ویسا زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بس عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ سامرا جہاں پر مولا کا گھر ہے، سن 2006 2005 2006 کے اندر بموں کے ذریعے سے مولا کے جد بزرگوار اور مولا کے بابا کے روضے کو مسمار کیا گیا بموں کے ذریعے سے، اور وہ روضہ متعدد جانب سے، ایک یا دو جانب سے مکمل منہدم ہو گیا، گنبد مبارک شہید ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ مولا کے روضے کی رونقیں دوبارہ بحال ہو رہی ہیں، دوبارہ سے گنبد چمک رہا ہے، سورج کو روشنی کی بھیک دے رہا ہے، آنے والے سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دوبارہ سے زائرین کا تانتا بند گیا ہے۔ اب دوبارہ سے سلسلہ رک گیا ہے اس صورتحال، وبائی صورتحال کی وجہ سے۔ دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جلد راستے کھلیں تاکہ ہم جا کر پھر سے اپنے مولا و آقا کو سلام بھی عرض کر سکیں اور سرداب مقدس میں امام علیہ السلام سے مناجات کی توفیق بھی حاصل کر سکیں۔ بس عزیزان محترم، یہ رونقیں دیکھ کر نا سامرا کے حرم کی، مجھے مدینہ منورہ کی کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں یاد آ جاتی ہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی قبریں ایسی ہیں کہ جن پر گنبد نہیں ہے، جن پر مینار نہیں ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، اور وہ قبریں دن کے وقت سخت دھوپ کے اندر ہوتی ہیں اور رات کے وقت اندھیرے کے اندر ہوتی ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جا کر بالائے سر قبر کے قریب دیا جلا دے، دن کے وقت کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قبر کے گرد، قبر کے پاس کھڑے ہو کر السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ائمۃ البقیع کہہ کر رو کر ان کو سلام کر سکے۔ مگر یہ وہ بیوی ہے سیدہ مظلومہ کہ زندگی میں جن کے رونے پر پہرا تھا اور شہادت کے بعد جن کی قبر پر پہرا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ زمانے کا امام اپنی دادی کی قبر کے پاس بیٹھ کر یہی دعا کرتا ہوگا، اے خدا میرے ظہور میں تعجیل فرما کہ جلد آ کر اپنی دادی کا روضہ تعمیر کرواؤں، مجھے اپنے ظہور کی تعجیل نصیب فرما کہ دادی کے خون کا انتقام لے سکوں، اپنے دادا حسین کے خون کا انتقام لے سکوں۔ واللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو، اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ، جو کچھ بیان ہوا ائمہ اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے اسے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ، جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں ان کو تمام آفات ارضیہ و سماویہ سے محفوظ فرما۔ اے خدا، تجھے واسطہ یقین کی دولت ہم سب کو نصیب فرما، شک کے مرض سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ امام زمانہ کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، امام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش، مرحوم عبد الحسین احمد، مرحومہ فاطمہ عبد الحسین، مرحوم غلام عباس حسن علی، مرحومہ فضیلہ عبد الحسین، مرحوم یوسف علی لال جی، مرحوم محمد علی یعقوب، مرحومہ زبیدہ بائی، مرحوم غلام محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبد الحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندی والا خاندان کے تمام مرحومین، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج،
بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، مراجع کرام، اور جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ رہا وہ مرحومین مومنین مرحومات مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.